کیا اور آج ایک لیجنڈ کے طور پر ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں اور ہم ان سے ان سارے دکھوں خوشیوں اور آنے والے مستقبل کے منظرنامے کو جان سکتے ہیں جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں اور جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ افضال احمد سید صاحب ہندوستان میں اتر پردیش کے شہر غازی پور میں پیدا ہوئے۔ غازی پور ایک بڑا تاریخی شہر ہے جس کے قریب بنارس، وہاں مہاتما بدھ کی تبلیغ اور وہ سارا منظر جو ہے یہ اپنے ڈھاکہ میں، اب یہ 1 برس کے تھے کہ انہیں پاکستان بن گیا۔ افضال احمد سید 26 ستمبر 1946 میں غازی پور میں پیدا ہوئے تھے، تو 1 برس بعد آپ سب لوگ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ پاکستان بن گیا۔ تو یہ لوگ ہجرت کر کے، ایک غالب نے کہا تھا کہ 7 پشت سے جو پیشہ یابہ سپاہ گری ہے، تو ان کا خاندان بھی کچھ سپاہ گری جیسا ہی تھا، پولیس سے تعلق تھا ان کے زیادہ تر ریلیٹیوز کا۔ تو ڈھاکہ میں ان کے والد چلے گئے تو ان کے ساتھ بنگلہ دیش میں رہے، بیچ میں غازی پور بھی آتے رہے، پھر وہاں سے 1971 کے بعد کراچی آئے اور پھر بیروت میں تعلیم کے لیے گئے۔ اس آخری جہاز کو دیکھا جو جنگوں سے بھرا ہوا تھا اور خلیل جبران کے تابوت کا بھی اور چہرے کا بھی انہوں نے اس وقت پر دیکھا، اور وہ سارے لوگ جن کو ہم لوگوں نے آئیڈیالائز کیا ہے، سروت، سارا، صغیر ملال، یہ ان کے دوست ہیں۔ ہم ان کی بھی باتیں کریں گے اور ان کی بھی باتیں کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہی ان کے شعری تعارف میں کہ افضال احمد سید نے 30 برس کی عمر میں شاعری شروع کی، تو سب سے پہلے یہ کہ انہوں نے اتنی تاخیر سے شاعری شروع کیوں کی اس کی طرف، ورنہ تو عام طور پر یہ ہوتا کہ جوانی میں ہی بہت ارلی ایج میں نوخیز عمر میں نوخیز جذبات کی شاعری کی جاتی ہے، لیکن ہمارے شاعر ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کیا ساعت مسعود تھی جس وقت میرا دل طرز سخن میرزا نوشاہ پر آیا۔ تو اتنی مشکل طرز میں اور اتنی دیر میں ایک میچور عمر میں پہنچ کے شاعری کرنا اور ایسی شاعری کرنا، کیا کہیں گے سر؟ اچھا سوال ہے۔ اصل یہ کہ شاعری تو میں کسی نہ کسی طرح کی کر رہا تھا، مشق سخن جاری تھی کافی، آپ کہہ سکتے ہیں کالج کے زمانے سے، لیکن اس وقت بھی مجھے معلوم تھا اور ابھی بھی معلوم ہے کہ شاعری ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے اور اس کی بہت قیمت ہے، اور آپ کو اپنا سب کچھ جو آپ کے پاس ہے ذہنی سرمایہ وہ صرف کرنا پڑتا ہے۔ تو میں مختلف شاعروں کو پڑھتا رہا، ان کے اسلوب سے آگے ہی ہوئی۔ مثال طور پر میں بہت سی نظمیں میں نے ایسے لکھی ہیں جو میں نے ضائع کر دی ہیں کہ میں کسی کو سناؤں تو وہ فرق نہیں محسوس کر سکے گا، وہ سمجھے گا یہ خیال مصطفیٰ صاحب نے لکھی، لیکن نہیں ہے۔ تو ایک راستہ وہ تھا کہ میں اس سے پہلے جیسے کہ 30 سال یا 28 سال شروع کر دیتا، وہ شاعر ہو جاتی، کچھ تھوڑی بہت شہرت بھی مجھے مل جاتی، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں شعر اس وقت اپنی اشعار، میرے اشعار کی ہو جبکہ مجھے کچھ اندازہ ہو کہ اس میں کسی نے کسی حد تک کوئی بات میں نے اپنی کہی ہے، کوئی راستہ نکالا ہے، اس لیے اس میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی شعر کے۔